تو میں تمہارے چہروں کے نقاب نوچوں گا۔ سمجھ آ گئی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب اگر آئندہ کسی صحابی کے گھر میں گھس کے تم نے اس پر تشدد کیا، ہم بتائیں گے کہ تمہیں تمہاری بیوی نے گولی کیوں ماری۔ اب ایک کریلا اوپر سے نیم چڑھا۔ اب ہوا یہ ہے کہ ایک طرف حملہ کیا گیا ہے، حملے کے بعد 3 دن گزرنے کے باوجود پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی، اور دوسری طرف وزیر اطلاعات صاحب جو ہیں وہ بی بی سی کو کہہ رہے ہیں جناب کہ اس طرح کے حملے تو ہوتے رہتے ہیں۔ تو اب ہمیں جو ہے نا ایک لاؤڈ میسج دینے کی ضرورت ہے۔ ہم جن اداروں میں کام کرتے ہیں ان اداروں کو چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر اتنا مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھیوں کی نوکریوں کا واسطہ دے کے کہتے ہیں کہ یار یہ بات نہ کریں، یہ کر لیں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں۔ تو ہم اپنے ساتھی جو ہیں ان کی نوکریوں کی خاطر تھوڑی احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ اب اسٹرینتھ بن گئی ہے دشمن کی، جو ہماری آزادی صحافت کا دشمن ہے۔ لہذا میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو نوکری ہے میری، یہ میرے پاؤں کی زنجیر بن رہی ہے اور میں کچھ باتیں نہیں کہہ سکتا۔ لہذا آج کے دن سے میں آہستہ آہستہ کچھ باتیں کہنی شروع کروں گا، اور جس نے مجھے نوکری سے نکلوانا ہے وہ نوکری سے نکلوا دے، کیونکہ نوکری سے نکالے گا تو مجھے آزادی ملے گی۔ مجھے آزادی ملے گی تو میں تمہارے چہروں کے نقاب نوچوں گا۔ یہ آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ مجھے تم غصہ چڑھا ہوا ہے، مجھے کوئی غصہ نہیں چڑھا ہوا۔ غصہ اس لیے نہیں چڑھا ہوا کہ یہ جو نوجوان میرے ساتھ کھڑا ہے، پہلے آپ نے اس کو مارا، اس کے گھر میں گھس کے مارا، اور پھر آپ نے ایک دوسرے کو ٹیلی فون کالیں کی اور پرسنل میٹنگز میں کہا ہم نے گھر میں گھس کے مارا۔ تو اگر تم اتنے بہادر ہو تو گھر میں گھس کے مارتے ہو جس میں اس کی مدد کے لیے سوائے اس کے طوطے کے اور کوئی بھی نہیں تھا، تو اتنے مرد کے بچے ہو، اتنے بہادر ہو، تو سینہ تان کے کہو نا ہاں جی میں اس کے گھر میں گھسا ہوں۔ لیکن تم اتنے بزدل ہو، اتنے بغیرت ہو کہ تم یہ تو نہیں مان رہے کہ میں ان کے گھر میں گھسا تھا، تم کہتے ہو او ہو نہیں کوئی لڑکی کا بھائی تھا جس نے مارا ہے۔ تو کیونکہ ایک بہت بغیرت اور بزدل دشمن سے واسطہ پڑا ہے، تو اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میرا پتہ نہیں چلے گا، میں نامعلوم ہوں۔ تم کوئی نامعلوم نہیں ہو، تمہارا پتہ ہے میں تم کون ہو۔ جو بھائی تھا وہ اس کا بھی بھائی نہیں، لڑکی کے بھائی کا نہیں پتا مجھے، لڑکی کی ماں کا پتا، اس کا نام جنرل رانی ہے۔ لڑکی کی ماں کا نام ہے جنرل رانی، جس کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اب تسلی ہوگی آپ کو؟ جی، تو یہ بھی ایک جھلکی آپ کو بتا دیا ہے کہ اور بھی جنرل رانی ہیں، ان کا بھی نام بتائیں گے ہم۔ پولیٹیکل اسائلم تو تمہارے باپ پرویز مشرف نے لیا، جو چوہے کی طرح اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اس کے بینک اکاؤنٹس چیک کرواؤ، اسد طور کے بینک اکاؤنٹس چیک کرواؤ، اور پرویز مشرف کے بینک اکاؤنٹس بھی چیک کرواؤ۔ پتہ چل جائے گا کہ غیر ملکی طاقتوں سے فنڈنگ کس کو ملتی ہے۔ تم نے اس سے نعرہ لگوایا اسرائیل مرد آباد، اس لیے کہ تمہاری داڑھی میں تنکا ہے، تم چور ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی وکالت کرتے ہو۔ جب تم لوگ پاکستان کے میڈیا کو اسرائیل کے حق میں ایک نیریٹو بنانے میں ناکام ہو جاتے ہو، تم دیکھتے ہو یہ میڈیا تو ہر وقت اسرائیل کی مخالفت ہی کرتا رہتا ہے، تمہیں اس پہ بڑا غصہ آتا ہے۔ تم پھر کبھی مطیع اللہ جان کو اٹھا لیتے ہو، کبھی ابصار عالم کو گولیاں مارتے ہو، کبھی اسد طور کو اٹھا کے گھر میں گھس کے مارتے ہو۔ پھر تمہارا ایک اور بھی پرابلم ہے، تم کہتے ہو جی ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ گیا، ہم لڑ نہیں سکتے، انڈیا سے دوستی کر لو۔ اور میڈیا پہ شکوہ ہوتا ہے، میڈیا والے ہو ہم انڈیا سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، تم ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے، تو تم میڈیا کو پھینٹی لگاتے ہو کہ میڈیا جو ہے یہ انڈیا کے ساتھ دوستی میں ہمارے نئے نیریٹو جو ہے اس کی مدد نہیں کر رہا۔ تو اسرائیل کے معاملے پر اور انڈیا کے معاملے پر یہ میڈیا جو ہے یہ اس نیریٹو پہ کھڑا ہے جو پاکستان کے عوام کا نیریٹو ہے، جو قائد اعظم محمد علی جناح کا نیریٹو ہے، ہم اسی نیریٹو پہ کھڑے رہیں گے۔ تم نے مادر ملت فاطمہ جناح کو بھی غدار کہا، اور آج تم اسد طور کو بھی غدار کہہ رہے ہو، تو لہذا یہ بھی غدار ہے تو میں بھی غدار ہوں، یاسمہ شرازی بھی غدار ہے، فوزیہ شاہد بھی غدار ہے، منیزہ جہانگیر بھی غدار ہے، طاہرہ عبداللہ بھی غدار، ہم سارے غدار ہیں، کیونکہ آپ کے باپ
दादा अयूब खान ने फातिमा जना को गद्दार कहा था, तो जो मुनीर जहांगीर ने थोड़ी सी बात किया ना, मैंने उसको जरा थोड़ा आगे बढ़ा दिया है कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन अब हम आपके घर की अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच।